السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمیں اللہ رب العزت کا لاکھاں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ کتاب عطا کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود نبی علیہ السلام پر وحی کے ذریعے اتارا، اور جس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے، اور کوئی انسان بھی اس قرآن مجید کے ساتھ اختلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے اللہ رب العزت نے سورۃ النساء آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اور اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید، اس پہ اگر انسان غور کرے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے خود نازل کیا ہے۔ اگر یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی غیر معبود، کوئی غیر الہ یہ کتاب نازل کرتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ یہیں پر بس نہیں، اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر فرمایا ہے، جس طرح سے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے حمایتی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس دور میں یا اس دور میں جس دور میں نبی علیہ السلام پر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، یا پھر آئندہ کسی زمانے میں کوئی بھی شخص اگر قرآن مجید میں کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا ہے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ۔ اگر وہ بنا لایا تو پھر ہم یہ کہیں گے یہ قرآن مجید کسی اور نے نازل کیا ہے، اور اگر وہ بنا نہ سکا، بالکل بھی بنا نہیں سکے گا، تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی سچی کتاب ہے۔ اس کی مزید وضاحت سورۃ البنی اسرائیل، جس کو الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 88 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسَانُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہہ دے اگر سب انسان اور جن جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کا بعض کا مددگار ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ تمام لوگ جمع ہو جائیں، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی، اور یہ تمام لوگ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، پھر بھی یہ قرآن مجید جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ اگر اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے تو اس جیسی کم از کم 10 صورتیں ہی لے آؤ، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ الہود آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، کہہ دیجئے پھر اس جیسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے تو کم از کم 10 صورتیں ہی لے آؤ، اور تم ایک دوسرے کی مدد بھی کرو اور لگا لو جتنی طاقت لگا سکتے ہو اگر تم سچے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی ہے کہ یہ طاقت اتنی لگا بھی نہیں سکتے اور یہ سچے بھی نہیں ہیں، جس کے بارے میں سورۃ یونس آیت نمبر 38 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، کہہ دیجئے تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس خوبصورت آیت سے مزید وضاحت ہو گئی کہ وہ 10 صورتیں تو کیا ایک صورت بھی بنا کر نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ جتنے بھی مددگار تم لگانا چاہتے ہو اس کام میں وہ لگا لو اگر تم سچے ہو۔ یعنی مزید وضاحت ہوگی کہ اللہ کا قرآن مجید یہ ایک سچی کتاب ہے، ایک سچے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے نازل کی۔ ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم وہ کتاب پڑھتے ہیں جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔
اللہ تعالی ہمیں اس پر ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔